الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات کا آغاز ایسے حروف سے کیے ہیں کہ جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ یقیناً حروف مقطعات قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف صورتوں میں ذکر کیے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم سے شروع ہوا ہے، سورہ آل عمران میں بھی الف لام میم سے شروع ہوا ہے، تو کسی سورے میں قاف صرف ایک حروف مقطعات کے ذریعے سے شروع کیا گیا ہے، تو کسی میں صاد، کسی میں حا میم، کسی میں طا سین میم، کسی میں الف لام را، تو کسی میں کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے حروف مقطعات الگ الگ جگہوں پر سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کا اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ مفسرین کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ حروف مقطعات عبث نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بے معنی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی مفہوم اور مطلب نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات کے کیا معنی ہیں اس کو ظاہر ہی نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا کہ یہ حروف مقطعات کے کیا معنی ہے، الف لام را کا کیا معنی ہے، الف لام میم کا کیا معنی ہے، یاسین کا کیا معنی ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ذکر ہوئے ہیں، یقیناً اس کے کچھ معنی ہیں جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید میں ایسے بھی کچھ ورڈ ہیں کہ جس کا معنی اور مفہوم پوری دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو معلوم ہے، اور اللہ رب العالمین اگر بتاتا تو ایسی صورت میں معلوم ہوتا، مگر اللہ رب العالمین نے چھپا لیا، اس کی بھی بڑی حکمت ہے۔ مفسرین کرام نے اس کو ایک الگ طریقے سے بھی جو ہے بیان کیا ہے کہ یہ حروف مقطعات اعجاز قرآن ہے۔ اعجاز قرآن کا مطلب ہے کہ لوگوں کو عاجز کر دینے والا کلام ہے، اور ان حروف مقطعات کے ذریعے سے اہل عرب کو اللہ رب العالمین نے عاجز کیا تھا۔ عرب کے لوگ جو کہ خود عربی بولنے والے ہیں، انہی حروف اور انہی الفاظ کو استعمال کرنے والے ہیں، الف سے یا تک کہ ان کے لینگویج میں ورڈ آتے ہیں اور ان کے جو ہے لیٹر آتے ہیں الف سے یا تک، انہی الف سے یا تک میں ہی اللہ رب العالمین نے الف لام میم کہہ دیا، الف لام را کہہ دیا، یاسین کہہ دیا، کاف ہا یا عین صاد کہہ دیا۔ اس طرح سے حروف مقطعات اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیے، لیکن کوئی عرب کا کوئی بندہ ایسا نہیں نکلا کہ اس کا معنی اور مفہوم کو بیان کر سکے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ایک طریقے سے اہل عرب اور پوری دنیا والوں کو اس کلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے عاجز کر دیا کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم عربی دان ہیں، اور تم دعویٰ کرتے ہو ہم بہت بڑے شعراء ہیں کہ ہم چلتے پھرتے شعر بنا لیتے ہیں، چلتے پھرتے جو ہے اس طرح کے الفاظ کو پروتے ہیں کہ ہم جیسے کوئی پرو نہیں سکتا ہے، تو تمہاری ہی انہی جو ہے حروف کے ذریعے سے بنائے ہوئے الف لام را ہے، الف لام میم ہے، ان کا معنی تم بتا دو۔ تو پورے عرب کے لوگ عاجز تھے اس چیز سے، اور کوئی نہیں بیان کر سکے، جبکہ ان کو معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں لکھے نہیں پڑھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں نہیں پڑھے، اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان کے پاس کیوں نہیں پڑھائے۔ علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد کے پاس پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنوں بھی بڑے ہو جاتے، مگر استاد کے سامنے تو چھوٹا ہونا پڑتا، ٹیچر کے سامنے تو ان کو اسٹوڈنٹ ہی بننا پڑتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا اسٹوڈنٹ نہیں بنایا،
کسی انسان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے اللہ رب العالمین کے معزز فرشتہ، فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سکھایا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہونا تھا وہ مقام برقرار رہے، اور وہ مقام ہے کہ پورے سید الانبیاء ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے سردار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے پوری دنیا میں کوئی آئے نہ آئیں گے، یہ مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دنیا میں بھی یہ مقام ہے، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ قیامت کے دن بھی جب نبیوں کے حوالے سے کہا جائے گا کہ آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، ہر کوئی اللہ رب العالمین سے بات کرنے سے ڈرے گا اور کترائے گا اور کہے گا کہ فلاں کے پاس جاؤ۔ جب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اخیر میں یہ رہنمائی کی جائے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور یہیں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق سب کا کام ہونے والا ہے۔ تو یہ نبی ہیں جو دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ اور آخرت میں بھی سب سے اعلیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام انسانوں میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں سکھایا گیا، اور اہل عرب اس بات کو جانتے تھے کہ یہ نبی جو ہے نا بچپن میں کسی سے پڑھے نہیں لکھے نہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ انہوں نے خود سے بنا لیا ہے، محمد خود سے لکھتا ہے، خود سے گڑھ لیتا ہے، اور اس طرح سے لوگوں کے پاس باتیں پیش کرتا ہے، اور یہ جھوٹا انسان ہے۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام تھا۔ اس کلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ایک طریقے سے یہ چیلنج دیا کہ تم ایک کہتے ہو کہ محمد جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہوں نے خود سے بنایا ہے یہ قرآن، تو اس کا معنی یہ جو حروف مقطعات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، کم سے کم اس کے معنی ہی بتا دو۔ یہ بغیر لکھے پڑھے اس طرح کے کلام پیش کر سکتا ہے، تو تم تو پڑھے لکھے ہو، تم تو اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہو کہ ہم جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے، ہم جیسے شعراء کوئی ہے نہیں دنیا میں۔ اس قدر وہ اپنے آپ کو جو ہے عربی دان سمجھتے تھے۔ تو ان لوگوں کو اس طرح سے چیلنج کیا گیا، اب تم پیش کر دو، یہی کہ تم یہ معنی بتا دو۔ اور اللہ رب العالمین نے باضابطہ قرآن مجید ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اس اعتبار سے بھی چیلنج کیا کہ تم اس جیسا ایک کتاب لا کر کے دکھاؤ۔ کسی جگہ پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس جیسے 10 سورے لا کر کے دکھاؤ، تو کسی جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس جیسے 1 سورہ لا کر کے دکھاؤ۔ اور پورے عرب میں کوئی ایسا نہ رہا بلکہ پوری دنیا میں کہ قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر سکے، فصاحت و بلاغت کے اندر، روانی اور سلاست کے اندر۔ اور قرآن مجید میں جس طرح سے جامع اور معنی کے ساتھ آیتوں کو بیان کیا گیا ہے، اس طرح سے کوئی کلام نہیں لا سکا۔ بڑے ہی پیارے انداز میں قرآن مجید کو بیان کیا ہے، اس طرح سے کوئی کلام نہ لا سکا۔ قرآن مجید جیسے شاف و شفاف اور بالکل کسی بھی طرح کی غلطیوں سے پاک کلام کوئی نہیں لا سکا۔ اور یہ قرآن مجید کا بہت بڑا چیلنج ہے، اور زمانہ شاہد ہے کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگوں نے بھی قرآن مجید کو جب گہرائی اور گہرائی سے پڑھا تو وہ لوگ بھی اسلام کو لائے بغیر نہیں رہ سکے۔ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، کیونکہ اللہ رب العالمین، یہ سائنس کی تو کتاب نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ کچھ سائنسی باتیں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے جو ایک بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو بھی سکھاتی ہے یہ قرآن۔ یہ جو فنگر کا سسٹم کہاں سے آیا؟ یہ قرآن مجید میں آج سے 1450 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ سائنس کا ایک بہت بڑا ٹاپک کیا ہے؟ جنین کے بارے میں ہے، بچے کی پیدائش، کس ہفتے کو کس طرح سے بچہ کس طرح سے دکھتا ہے، کس طرح سے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلہ سے تیسرے مرحلے میں کس طرح سے پہنچتا ہے۔ یہ تو کل پرسوں معلوم ہوا، 100 150 200 سال پہلے معلوم ہوا، مگر قرآن مجید میں اس چیز کو اللہ رب العالمین نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا ہے۔ چاند اور سورج کے مدار جو گھومنے کے ہیں، یہ کب معلوم ہوا؟ آج سے 100 150 200 سال زیادہ سے زیادہ پہلے معلوم ہوا ہے، مگر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا۔ تو ایک بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو بھی سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔
تو قرآن مجید ایک بہترین کتاب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو معجزہ قرار دیا گیا ہے، معجزہ قرار دیا گیا ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید تمام قسم کی غلطیوں سے پاک ہے، اور قرآن مجید ایک معجزہ ہے۔ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کوئی نہیں دنیا میں، اور اسی کتاب کے ہم حاملین ہیں، اسی کتاب کے ہم ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔